سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کی آبزرویشنز ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اس وقت کچھ بڑے اقدامات لینے کی ضرورت ہے، پاکستان کا جو ماڈل ہے وہ اس وقت کوئی کمی نہیں کر رہا یہاں پر غربت میں، اور جو اقدامات جن کی انہوں نے بات کی ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ ہمیں اب اٹھانے چاہیے، اس ایڈوائس کو ہمیں سننا چاہیے؟ یہ تین باتیں جو واضح طور پہ سامنے رکھی گئی ہیں اس میں دو تو ٹیکس کے حوالے سے ہے کہ ریل اسٹیٹ کے سیکٹر کے اوپر ٹیکس لگایا جائے. یہ ہم لوگ آلریڈی پاکستان میں ورلڈ بینک ہمیں کہے یا نہ کہے ہم بہت سے لوگ پاکستان کے اندر آلریڈی کہہ رہے تھے. اور زراعت کے شعبے کے اوپر ٹیکس لگایا جائے، یہ بھی ایک بڑی پرانی ڈیمانڈ ہے اور حکومت اس کا جواب یہ دیتی ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے انڈر نہیں آتا، اس کی ڈسکریشن نہیں ہے، یہ صوبوں کے پاس ہے. اب یہ جواب جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ درست نہیں ہے. قانونی طور پہ تو درست ہے لیکن ایسا جواب تو چلتا نہیں ہے معیشت کے آگے. اور تیسرا انہوں نے کہا جو میں سمجھتا ہوں دونوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومتی اخراجات کم کرنے ہوں گے. اور یہاں پہ میرا تخمینہ یہ ہے کہ حکومتی اخراجات کم از کم 3,000 ارب سالانہ سے اس میں کمی جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک یہ معاملہ بنتا نہیں. اچھا. تو یہ تین میجر چیزیں انہوں نے کہی ہیں اور جو اس کا نتیجہ ہے جو ہماری غلط معاشی پالیسیز کا یا غلط سیاست کا یا سیاست کے اثر رسوخ میں آتے ہوئے معاشی پالیسی بنانے کے جو نتائج ہیں وہ ورلڈ بینک نے سامنے رکھے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جو غربت کی شرح ہے وہ 40% تک لگ بھگ پہنچ گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 10 پاکستانی جب آپ کو نظر آتے ہیں تو اس میں سے 4 جو ہیں وہ غربت کی شرح سے نیچے رہ رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ 10 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو غربت کی شرح سے نیچے رہ رہے ہیں اور جی. ان میں سے 1.25 کروڑ جو ہیں ان کا اضافہ ہوا پچھلے صرف 1 سال کے اندر. تو اندازہ کیجئے بالکل 10 ٹھیک. کروڑ پاکستانی جو غربت کی شرح سے نیچے رہ رہے ہیں. اب اس کا احساس بھی ہمیں پہلے ہی تھا جب حکومت کا اپنا ادارہ جو ہے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پچھلے 1 سال میں گندم کی قیمت 100% بڑھ گئی ہے، چائے کی قیمت 95% بڑھ گئی ہے، چینی کی قیمت 70% بڑھ گئی ہے، چاول کی قیمت 66% بڑھ گئی ہے. یہ جی. حکومتی ادارہ شمار ہے اور تنخواہوں میں کوئی اضافہ نظر نہیں آتا تو ظاہری بات ہے پھر نتیجہ غربت نکلے گا. اچھا، لیکن یہ جو مطالبہ ہے یا ایڈوائس اسے کہہ لیں کہ امیروں پر ٹیکس جو ہے وہ لگایا جائے، یہ پاکستان کے اندر یہ پہلے بھی بحث رہی ہے. یہ جب آئی ایم ایف ہم سے یہ کہتا ہے کہ امیروں کے اوپر ٹیکس لگائیں تو یہ کس طبقے کی بات کرتا ہے؟ کیونکہ پاکستان میں پہلے بھی یہ ڈیبیٹ ہے کہ جو ایک طبقہ ٹیکس دیتا ہے آپ اسی کے اوپر بار بار ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اور بلکہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اس سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں اسٹرکچرل ریفارمز کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جن پر ٹیکس لگانا یا بڑھانا ضروری ہے؟ اس وقت جو ہمارا ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اس میں سے لگ بھگ 60 سے 65% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس، اور انڈائریکٹ ٹیکس کو کہتے ہیں کہ وہ ریگریسو ٹیکسیشن ہے، یعنی کہ وہ ظالمانہ ٹیکسیشن. اور اس کا جی. آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کی آمدن گرتی چلی جاتی ہے آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ایسا ہونا نہیں چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ جیسے جیسے آپ کی آمدن بڑھے اسی طرح آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بھی بڑھتا چلا جائے. آپ اندازہ کیجیے پاکستان میں ایگزیکٹ ریورس ہے. ہمیں بچپن میں وہ ایک کہانی سنائی جاتی تھی رابن ہوڈ کی کہانی، اور اس میں وہ رابن ہوڈ جو ہے وہ عمرہ سے پیسے چھینا کرتا تھا، امیر لوگوں سے پیسے چھینا کرتا تھا اور غریبوں میں بانٹا کرتا تھا. پاکستان کے اندر یہ ریورس رابن ہوڈ کا ایک ماڈل ہے، یعنی کہ یہاں حکومت پاکستان جو ہے وہ غریبوں کی جیب سے مال نکالتی ہے، چھینتی ہے، ان کے اوپر ٹیکس لگاتی ہے اور وہ مال جو ہے وہ امیروں کی جیب میں چلا جاتا ہے. یہ ہے وہ جو آئی ایم ایف ہمیں یا ورلڈ بینک اس وقت ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ٹیکس اس کے اوپر لگاؤ جس کی آمدن زیادہ ہے، اس کے اوپر سارا بوجھ نہ ڈال دیں جو آلریڈی غریب ہے، جو آلریڈی شرح غربت سے نیچے رہ رہا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے، دیکھیے آپ کے گھر میں آپ کے دفتر میں آپ کی دکان میں بجلی کا بل جو آ رہا ہے اس میں انکم ٹیکس لگایا گیا. اب خدایا اگر آپ نے انکم ٹیکس جو ہے وہ بجلی کے بلوں سے اکٹھا کرنا ہے
تو پھر ایف بی آر کو بند کر دیں. پھر ایف بی آر کا کیا معاملہ رہ گیا؟ پھر آپ سوچئے کہ جو آپ پیٹرول بھروانے جاتے ہیں پیٹرول پمپ میں، اس میں آپ 300 روپیہ دے رہے ہیں لیٹر کا، اس میں سے لگ بھگ 100 روپیہ جو ہے وہ حکومت کا ٹیکس ہے. تو اگر آپ نے ٹیکس سارا کا سارا بجلی سے اور آپ نے ٹیکس سارا کا سارا پیٹرول کی قیمت سے نکالنا ہے، تو پھر یہ جو آپ نے ادارے کھڑے کر رکھے ہیں ٹیکس کلیکشن کے لیے، ان کو بند کر دینا چاہیے. تو آسان الفاظ میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جس کی آمدن زیادہ ہے اس کے اوپر ٹیکس زیادہ لگنا چاہیے، اور یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کی شرح کم ہونی. لیکن اس کے ساتھ ایک جو دوسرا معاملہ ہے جس کا آپ نے بھی پہلے اشارہ کیا، وہ حکومتی اخراجات کا ہے، اور حکومتی اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے. ہم پہلے بھی یہ مطالبہ جو ہے وہ سن چکے ہیں. کیا چاہتا ہے آئی ایم ایف؟ کس طرح کے حکومتی اخراجات یہ عالمی ادارے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں ان کے اندر کس طرح سے کمی کریں؟ دیکھیے دو لیولز ہیں، ایک وفاق کا لیول ہے اور ایک صوبائی لیول. وفاق کا بجٹ اگر آپ نکال کے دیکھیں تو اس میں سال کا لگ بھگ کوئی 750-800 ارب روپیہ جو ہے وہ رننگ آف دا سول گورنمنٹ کے اوپر لگایا جاتا ہے، یعنی کہ حکومت چلانے کا. اب آپ سوچئے کہ ساری کی ساری وزارتیں تو 18ویں امینڈمنٹ کے بعد ہم نے صوبوں میں بانٹ دی، تو پھر 3 درجن وزارتیں جو ہیں وہ وفاق میں کیا کرتی ہیں؟ ان 3 درجن وزارتوں کے نیچے کوئی لگ بھگ 400 کے قریب ڈپارٹمنٹ ہیں، اور کئی 100 اس کے اندر ڈویژنز ہیں، اور ان ڈویژنز کے نیچے کئی 100 جو ہیں وہ آپ کے ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں. اب مجھے تو لگتا ایسے ہے کہ 4 یا 5 وزارتوں کے علاوہ، دیکھیے آپ ڈیفنس کی وزارت رکھ لیں سینٹر کے اندر، وفاق کے اندر آپ ٹیلی کمیونیکیشن رکھ لیں، آپ خزانے کی وزارت رکھ لیں، 4 یا 5 سے زیادہ وزارتیں آپ کو وفاق میں نہیں چاہیے، کیونکہ آپ لا کے تحت، آپ 18ویں ترمیم کے تحت سب کچھ صوبوں کو دے چکے ہیں. اب آپ نے کوئی 950، یہ میں حاضر بجٹ کی اس سال کے بجٹ کی بات کر رہا ہوں، کوئی 950 ارب روپے کا ایک ترقیاتی بجٹ اسلام آباد کو دے دیا یا ایلوکیٹ کر دیا، مختص کر دیا گیا. اب 20 لاکھ کا یہ شہر ہے، چھوٹا سا یہ شہر ہے، اس میں 950 ارب کی ترقیاتی منصوبے کہاں خرچ کیے جائیں گے؟ اس میں سے پھر ایم این ایس کو کوئی 70-80 کروڑ روپیہ فی ایم این اے کو بانٹ دیا جاتا ہے ترقیاتی منصوبوں کے لیے. ترقی تو ساری منصوبوں کے بننے ہیں، صوبوں میں بننے ہیں، وفاق میں اس کا کیا رول بنتا ہے؟ ایک اور سوال فاروق سلیم صاحب، وہ ہے جو معاشی پالیسی ہے یا اقدامات اس وقت لیے جا رہے ہیں. نگران وزیر اعظم نے کہا کہ وہ نجکاری کر رہے ہیں، اگلی حکومت آئے اس کو آگے بڑھائے. کچھ اور بھی پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے، انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. اب جبکہ انتخابات کی تاریخ ہمارے پاس آ چکی ہے، جو تاریخ تو نہیں، ہفتہ کہیے اسے، پتہ چل گیا ہے، لگ بھی رہا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کاموں میں تھوڑا سا انتظار کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو پرائیویٹائزیشن کا پروسیس ہے یا دیگر جو معاشی فیصلے لینے ہیں، کچھ موقع دیا جائے اور اگلی حکومت کے آنے کا انتظار کر لیا جائے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بنیادی مسئلہ جو ہے وہ معاشی نہیں ہے، وہ سیاسی ہے. جو معاشی فیصلہ سازی ہوتی ہے سیاست کے اثر رسوخ میں، اس نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رکھا ہے. تو جو پالیسی بننی ہے ان میں تسلسل چاہیے. اگر آج پرائیویٹائزیشن کی پالیسی بنائی جا رہی ہے، جبکہ جو ریاستی ادارے ہیں 200 کے قریب یا 200 سے کچھ زیادہ، جو لگ بھگ 2-2.5 ہزار ارب کا نقصان کر دیتے ہیں سالانہ کی بنیاد کے اوپر، اگر آج ان کی نجکاری کی پالیسی بنائی جاتی ہے تو اس پالیسی میں تسلسل آنا چاہیے. اگر نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنی پالیسی نہیں بنانا چاہتی ہے تو پھر معاملہ صحیح نہیں رہے. تو ہمیں سیاست کو اور معیشت کو الگ الگ کرنا ہوگا. سیاسی فیصلہ، معاشی فیصلہ سازی جو ہے سیاسی کے تحت نہیں ہوگی.